بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں درود شریف کی وادی۔ صبح کا اتنا خوبصورت منظر ہے، اور اس صبح کا جو وقت ہے اتنا مبارک وقت ہے کہ اس اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ قرآن پڑھتے تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے دن کا جو آغاز ہے وہ ضرور درود و سلام اور قرآن کی تلاوت سے کیا کریں۔ اور اس میں آج جو ہم اپنی ایک بہن کی کہانی سنیں گے، اور کہانی سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، کہنے والی بات تو نہیں ہے، امت مسلمہ جو ہے اس وقت بڑے کڑے امتحان سے گزر رہی ہے، اور سوچنے کی بات ہے کہ امت بھی ہے یا شاید کہیں بکھر تو نہیں گئے۔ تو سب کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور اکٹھے ہونے کے لیے بھی آپ سب کے پاس جو ہے وہ درود پاک کا بڑا خاص جو ہے وہ طاقت موجود ہے ہم سب کے پاس۔ سب کو ائمہ کرام پہ، صحابہ کرام پہ اور علماء کرام کے درمیان بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن واحد ذات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو خدا را ان پہ کثرت سے درود پاک پڑھیے، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت ہمیں بہت زیادہ یکجہتی کی ضرورت ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ یکجہتی کے لیے بھی درود پاک ہی کثرت سے پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے، امت مسلمہ کے ساتھ رہے۔ امت مسلمہ کی بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بیٹوں کی حفاظت فرمائے، بزرگوں کی فرمائے، بچوں کی فرمائے۔ تو آئیں چلیں میں آپ کو اپنی ایک بہن کی کہانی سناتی ہوں۔ بڑے مستند ذرائع سے میرے تک یہ کہانی پہنچی، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں، ایک تو ہمارے گھر کے حالات ایسے تھے کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا، مطلب رشتہ دار اور مطلب جو گھر کے لوگ تھے ان میں ہر وقت اختلافات تو رہتے ہی تھے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ کیا ہوا کہ میرے ابو کے نا خاندان میں باہر کے دشمن بھی تھے، صرف گھر کے نہیں تھے، باہر سے بھی میرے ابو کو بہت زیادہ دشمنی کا سامنا تھا، اور ابو ہی تھے سارے گھر کو سنبھالنے والے، ہم سب کو بھی۔ تو وہ کہنے لگیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے میرے ابو کے جو ہے نا اوپر کسی جھوٹا مقدمہ کر کے پرچہ دائر کروا دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب پرچہ دائر کیا تو کچھ دن گزرے، پولیس ہمارے گھر آئی اور میرے ابو کو گرفتار کر کے لے گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ بڑا سخت دن تھا، اور ہم سب اتنا روئے، ہماری کفالت کرنے والے بھی صرف ابو ہی تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ میری امی کا تو رو رو کے برا حشر تھا، ہم جب صبح اٹھتے تو ہماری امی کی آنکھیں سجی ہوئی ہوتی تھیں۔ خیر وہ کہتی ہیں ہم نے وکیل بھی کیے، بڑی سفارشیں کروائیں، لیکن کوئی کام نہ بنا، ابو کی رہائی کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہماری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی، اور ہم نے ان سے اپنا یہ سارا معاملہ ان کو بتایا، تو انہوں نے ہمیں درود خضری پڑھنے کے لیے دیا، اور انہوں نے کہا کہ سب باوضو ہو کے پوری یکسوئی کے ساتھ پورے گھر والے بیٹھ کے اس کو پڑھیں۔ تو خیر ہم اتنے درد اور سے گزر رہے تھے، تکلیف سے گزر رہے تھے، تو ہم نے اس کو گھر آئے اور باوضو ہو کے پورے اہتمام سے ہم نے درود خضری کو پڑھنا شروع کیا، اور لا تعداد پڑھا، کثرت سے پڑھا، کیونکہ ہمارا درد اتنا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ راتوں رات ہی ہمارا کام ہو جائے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہم حیران رہ گئے کہ 7ویں دن، صرف 7 دن میں کام بنا، اور 7ویں دن ہمیں ایک کال موصول ہوئی کہ آج آپ کے والد صاحب کی رہائی ہو رہی ہے اور وہ گھر آ رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس دن ہم اتنا روئے، اور ہم نے اتنی کثرت سے اس ایک دن میں ہم نے درود پاک پڑھا جو ہم نے 7 دن میں بھی نہیں پڑھا تھا۔ اور وہ کہتی ہیں حالانکہ 7 دن میں بھی ہماری تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن اس دن جس دن ہمیں قول موصول ہوئی اس دن ہم نے اور بھی بہت زیادہ پڑھا، اور رو رو کے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ 7ویں دن والد صاحب ہمارے گھر تھے، اور انہیں تمام مقدموں سے بری کر دیا گیا تھا، اور ان پہ جو مخالفین تھے ان کا جھوٹ بھی ثابت ہوا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل کرم ہوا، اور وہ صرف اور صرف ہمارا پورا یقین ہے کہ وہ درود پاک کی بدولت ہوا۔
ہوا۔ تو آپ سب کو بتانے کا مقصد یہ تھا، اگر آپ بھی کسی ایسی ہی دکھ تکلیف یا غم سے گزر رہے ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو دل سے نکالیں، 2 نفل حاجت کے پڑھ کر سب کچھ اپنے اللہ کے حوالے کر دیں، اور اس کے بعد درود پاک کثرت سے پڑھنا شروع کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی فضل کی نگاہ فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ فضل کی نگاہ فرمائے، کل امت مسلمہ پہ فضل کی نظر فرمائے۔ اور اس وقت دل بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہے ہمارے پوری امت مسلمہ کی وجہ سے، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، تو بتانے کی ضرورت تو نہیں، ہر مسلمان جانتا ہے، اور اس کے لیے بھی کثرت سے دعائیں مانگیں اور بس درود پاک پڑھیں۔ میرے ذاتی ایکسپیرینسز بھی ہیں، اور میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اپنے ذاتی ایکسپیرینسز بھی، اور درود پاک کو نہ چھوڑیے گا۔ اور اٹھتے بیٹھتے اس کے اگر فضائل آپ کو پتہ چل جائیں تو آپ سانس لینا بھول سکتے ہیں، درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کو کثرت سے درود پاک جو ہے اس کو پڑھتے رہیں، اور درود شریف کی وادی اگر آپ کو پسند آ جائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری اس وادی میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔